اب یہ جو حالیہ صورتحال ہے میانمار کی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے پورے عالم اسلام کے لیے، اور وہاں کی جو کیفیت ہے، چونکہ آپ وہاں دورہ کر چکے ہیں، ساری صورتحال سے بخوبی آگاہ ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کیا وہاں پر؟ یہ تو تقریباً پرانا مسئلہ ہے، لیکن اس کی شدت 1982 سے کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، جب میانمار میں جو روہنگیا مسلمان تھے ان کی شہریت منسوخ کر دی گئی، بلکہ ان کی شہریت سے انکار کر دیا گیا۔ اب اس وقت سے یہ مسئلہ جاری ہے، اور اب تک مختلف فوجی حکومتیں جو ہیں انہوں نے مکمل طور پہ یہ انکار کیا ہے روہنگیا کو وہ اصل سنز آف دا سائل یعنی ابنائے وطن نہیں مانتے، اور یہ مسئلہ تقریباً اسی قسم کا اب تک جاری ہے۔ نئی جو اب سویلین حکومت آئی ہے آنگ سان سوچی کی، وہ بھی کوئی با اختیار حکومت نہیں ہے، پالیسیاں فوج ہی کی چلتی ہیں، اور اسی وجہ سے اسی پالیسی کا تسلسل اس وقت بھی ہے۔ اور اب یہ ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے روہنگیا کو ان علاقوں سے نکال دیا جائے، ان کی نسل کشی کر دی جائے، تاکہ مکمل طور پہ ایک ابنائے وطن کا ملک جو ہے وہ باقی رہ جائے، اور جو ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ملک کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب، اس کا حل کیا یہی نکالا گیا ہے کہ ان کی نسل کشی کر دی جائے؟ یہ نہ ان کو میانمار کی حکومت تسلیم کرتی ہے، نہ بنگلہ دیش کی حکومت تسلیم کرتی ہے، میڈیا کا دور ہے، گلوبل ویلیج کی ہم بات کرتے ہیں، دنیا قریب آ چکی ہے، سمٹ چکی ہے، میڈیا ترقی کر چکا ہے، یہاں پر کسی دنیا کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میانمار کی حکومت کو بالآخر ان کو شہریت کے حقوق دینے ہوں گے۔ یہ اب مسلمہ بین الاقوامی قانون ہے، 300-400 سال سے یہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم یا ایسی کمیونٹی نہیں رہ سکتی کہ ان کو نیشنلٹی نہ دی جائے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو منظم بین الاقوامی اصول ہیں ان کے مطابق میانمار کی حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے، اور میانمار کی حکومت کو ان کا یہ حق دلا دیا جائے کہ وہ ان کو یہاں پہ نیشنلٹی دے دیں۔ دنیا میں اس وقت اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک قوم جب 300-400 سال سے ایک جگہ پہ رہ رہی ہو اور ان کو حقوق نہ ملے۔ پیغام ٹی وی